رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: الحلم فدام السفیہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا تقوی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کی بالادستی یعنی سب سے اوپر ہونا، اہمیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے۔ مثلا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں کام کریں، دین کہتا ہے مت کیجیے، تو کس کی مانیں گے؟ دین کی مانیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں دین کی بالادستی، دوسری چیزوں کے مقابلے میں دین کے حکم کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا یا اس پہ عمل کر لینا، یہ دین کی بالادستی ہے۔ ایام اعزاء میں اگر ہم توجہ کریں، سرکار سید الشہداء کی طرف سے جو پیغامات اور میسیجز ہمارے لیے ہیں، کربلا میں وہی لوگ جمع ہو پائے ہیں کہ جن کی زندگی میں دین کی بالادستی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز کو قربان کر دیا، کوئی بھی چیز ہو، اولاد، وطن، گھر، بزنس، کاروبار، دولت، شہرت، عہدہ، جو بھی تھا، حتیٰ زندگی کی جو بیسک ضروریات، کھانا، پانی، ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے۔ ظاہر دین کا تحفظ یا دین کوئی ایک الگ سے چیز نہیں ہے، اسی معاشرے کی اصلاح کا نام ہے دین، معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اسی معاشرے میں کیسے زندگی گزاریں اس کے طریقے کا نام ہے دین۔ لہٰذا اس مقام تک جو راستہ جاتا ہے وہ یہ تقوی کا راستہ ہے۔ تقوی کے راستے کو چھوڑنے کے بعد نہ دین کی بالادستی باقی رہتی ہے، نہ کربلا کی منزل باقی رہتی ہے، نہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ باقی رہتا ہے۔ عموماً زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بہکتا یہاں سے ہے کہ سوچتا ہے تو چھوٹی سی چیز، اس چھوٹی سی چیز میں چھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خوب اس کے لیے تو ایسا کچھ دین نے کہا نہیں ہے، یا مکروہی کام تو ہے۔ کبھی بھی مکروہ کو چھوٹا نہ سمجھے، گناہ صغیرہ کو چھوٹا نہ سمجھے، مکروہی تو ہے۔ یہ چیز شروع کر دیتی ہے دل کے مارنے کو، موت دل کی۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل عادی ہو جاتا ہے دین کو چھوڑنے کے لیے، مکروہ کرتے کرتے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے حرام کی طرف بڑھنے کے لیے، یا حرام کے نزدیک۔ اسی لیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اس کے نزدیک بھی نہ جائیں، اس کے نزدیک بھی نہ جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ دل مر جاتا ہے، یا دل اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، قبول کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، نارمل ہے اس کے لیے، ایسا لگتا ہے اس کو۔
آپ دیکھیں نا معاشرے میں جو گناہ رائج ہیں یا جن لوگوں کے بیچ میں جو گناہ رائج ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو ان کو دل اندر سے ملامت نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے دل کی اس آواز کو بند کر دیا، مار دیا، اس جہد سے دل مردہ ہو گیا۔ مثلا اگر کوئی آدمی بات بات میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو اندر سے کچھ وہ نہیں محسوس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جو غیبت کا عادی ہے اس کو ایسا نہیں محسوس ہوگا ہم غیبت، ہاں خدا نخواستہ کہیں ایسی جگہ پہ چلا گیا کہ جہاں پہ دوسرا کوئی ایسا حرام ہے جیسے شراب، خدا نخواستہ، تو اس کو لگے کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، غلط کام ہے، ہم کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ اس چیز سے متعلق اس کا دل نہیں مرا ہے، لیکن اس سے متعلق تو یہ آہستہ آہستہ ہم جب بہت سارے حرام ہونے لگتے ہیں تو پھر لسٹ میں نئی چیز بھی آ جاتی ہے تو کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آہستہ شیطان اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے حربے اور جو ہو رہا ہے آج، گناہ کو آسان بنانا، گناہ کو خوبصورت بنانا، گناہ کو یا اس کے وسائل کو آسانی سے مہیا کر دینا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اس میں ایک ہی ہے کہ انسان عمل کس پہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو وہ بہت آہستہ سے اس کا ٹریک چینج ہوتا ہے، اس وقت اس کو لگتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، پھر تھوڑا آگے بڑھا تو فاصلہ کم ہے نا، مثلا کہیں پہ آپ جاتے ہیں ایک ایک اسٹیپ کر کے جاتے ہیں، تو پہلے سے دوسرے اسٹیپ پہ جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ آپ بہت اوپر آ گئے، آپ کو بہت اوپر جانا ہے۔ دوسرے سے تیسرے اسٹیپ پہ جب قدم رکھیں گے تب بھی نہیں محسوس ہوگا، ایک ایک اسٹیپ کر کے بڑھیں گے تو بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا، یکبارگی چلے جائیں گے تو ارے اتنی اوپر آ گئے۔ تو شیطان وہ یکبارگی نہیں کھینچتا، ایک ایک اسٹیپ کر کے، تو آپ کو احساس نہیں ہوتا، ان دو اسٹیپ کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہی مین فاصلہ سمجھ میں آتا ہے۔ جبکہ جس سفر پہ جا رہے ہیں وہ سفر بہت طولانی ہے، حتیٰ انسان آگے بھی بڑھتا ہے تو ایک ایک اسٹیپ کر کے بڑھے گا نا، تو اس کو نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن ہاں اگر کسی کے اندر اس کا ضمیر اتنا زندہ رہ جائے کہ جب کئی اسٹیپ آگے بڑھ جائے پھر پلٹ کے دیکھے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، جب انسان سفر کر لیتا ہو کہیں پہنچ جائے تو دیکھے کہ مثلا اس نے 3 دن کے سفر، 4 دن کے سفر میں کتنی مسافت، کتنی دوری طے کی ہے، تب اس کو احساس ہوگا کہ وہ ہم کہاں تھے اور کہاں۔ لیکن گناہ ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے نفس کو، ضمیر کو مار دیتا، ہم کو پیچھے پلٹ کے ہم کہاں تھے، بلکہ پھر اسی کو صحیح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، خوب گناہ میں کون سی اچھائی ہوتی ہے؟ تاریخ کے بہت سے ایسے افراد ہیں، بہت سی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے غلط کام کیا، پھر اس کے بعد دین سے اس کی توجیح کی کہ دین ایسا کہتا ہے، تو یہ اور بدتر ہوتا ہے، یہ گناہ بالائے گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو ان ساری گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ دین کی بالادستی جب یہ طے ہو جائے کہ دین سب سے اوپر ہے، تو اب انسان کے سامنے مکروہ بھی آئے گا تو کہے گا نہیں، ہمارے دین نے کہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، چھوڑ دیں گے۔ مجبوری ہے کبھی الگ بات ہے، وہ مکروہ ہے ہی اسی لیے کہ مجبوری ہے ایک الگ بات ہے۔ اور حرام کو تو ایک دم بس ایسا سمجھ لے کہ جیسے بہت اونچی جگہ سے چھلانگ لگا لینا ہو آگ میں، اور حقیقت یہی ہے، آگ میں کودنے ہی کے برابر ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس وقت آگ میں جائیں گے۔ کبھی بھی انسان کوئی گناہ کرے تصور کرے کہ یہ جلتا ہوا آگ کا گولا ہے کہ جو ہمارے اوپر ہاتھ پہ، تو شاید اس کی ہمت نہ پڑے گناہ کرنے کی۔ تو اگر انسان یہ تصور کر لے تو یقیناً گناہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا تقوی الہی، تقوی پروردگار یعنی دین کی، یہ طے کر لیں کہ زندگی میں دین کی بالادستی بتایا ہم نے، سب سے اوپر فیصلہ دین کرے گا۔ اسی کا نام ولایت ہے، ولایت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے فیصلہ دین کرے گا۔ البتہ اس کے آگے کے مراحل ہیں کہ کیسے یہ طے ہوگا کہ واقعی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ دین کے نام پہ بہت سی غلط چیزیں ہیں اور وہ سمجھنا بہت اہم ہے، اور وہ آسانی سے مل جاتی ہیں۔ بہت کچھ دین کے نام پہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک الگ موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہوئی بھی ہے اس سے پہلے، انشاءاللہ پھر ہوگی، وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ لہٰذا تقوی کا ایک بہت اہم میسج ہے دین کی بالادستی، یعنی ہماری زندگی کے معاملات کا فیصلہ دین کرے گا، اسلام کرے گا۔ آج اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں الحلم فدام الصفی۔ پچھلے ہفتے
مولا کے جس کلمے کو ہم نے شروع کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اس میں 13 صفات یا 13 باتوں کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، اور سب کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہفتے میں یہ چھوٹے سے جملے کو یاد کرنا بہت آسان ہے اگر یاد کر لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ ایک لائن کا عام طور سے کلمہ قصار ہوتا ہے، ہر ہفتے ایک کلمہ قصار پہ گفتگو ہوتی ہے اور ترتیب سے، تو اگر ہر ہفتے ہم اس کو یاد کر لیں، ابھی مثلا اگر یاد کرتے ہوتے تو ظاہراً یہ 211 نمبر کا ہے، تو اتنے کلمات ہم کو یاد ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں، ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں، تو آگے 6 مہینے بعد 1 سال بعد ہم دیکھیں گے تو ہم کو اچھے خاصے، خاص کر کے ابھی یہ چھوٹے چھوٹے جز ہیں، اب مثلا یہی والا ہے، 3 لفظ ہیں، الحلم، حلم ہم کو معلوم ہے، یہ تو پہچانا ہوا لفظ ہے، اگر آشنا نہیں ہے تو بہت سے بہت ان 2 لفظوں سے، فدام الصفی، حلم صفی کے لیے منہ بند کرنے کا ذریعہ، وہ ابھی کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ در واقع اس کلمے میں امام نے انسان کے بردباری، حلم، اس کے متعلق گفتگو کی ہے کہ انسان کس طریقے سے بردباری یا حلم کے ذریعے سے سفیہ لوگوں کے منہ کو بند کر سکتا ہے۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے سفیہ، وہ صاد سے، یہ سین سے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں، وہ صاد والا الگ ہے، یہ جو سین والا سفیہ ہے، یہ سفیہ کے معنی ہے وہ انسان جس کے پاس عقل نہ ہو، غیر عاقل، یعنی ایک دم پاگل دیوانہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن عقل مند بھی نہیں ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ اس کو ولی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کوئی سرپرست ہو تو اس کی زندگی کو مینیج کر سکے، اسے کہتے ہیں صفی۔ فدام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے منہ کو بند کرے، نہیں معلوم، ظاہر سی بات ہے کہ شہروں میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں آن لائن بہت سی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ جانور ہوتے ہیں کہ جو بلا وجہ، ہاں دیکھا ہوگا، کتوں کو بعض اوقات دیکھا ہوگا، یہ تو کتوں کی دنیا دن بہ دن، کچھ جانور ہے کہ جو بلا وجہ کسی کو کاٹنے لگتے ہیں، تو ان کے منہ پہ ایک چیز لگا دی جاتی ہے کہ وہ کسی کو نہ کاٹنے پائے۔ یا کچھ جانور ہوتے ہیں کہ جو مثلاً گاؤں وغیرہ میں دوسروں کے کھیتوں میں جا کے کھانے لگتے ہیں، ظاہر اس کی پراپرٹی نہیں ہے، دوسرے کھیت کو ضائع کر رہا، ایسی چیز کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے، تو ان کے منہ پہ ایک چیز لگا دی جاتی ہے، اس سے ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، دوسروں کو کاٹنے نہ پائیں، دوسروں کی چیزوں کو کھانے نہ پائیں، اس کو فدام کہتے ہیں۔ الحلم و فدام الصفیہ، حلم صفیہ انسان کے منہ بند کرنے کا راستہ، طریقہ، ذریعہ، وسیلہ، جو بھی کہہ لیں، یہ اس حد تک شاید ترجمہ۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی صفی انسان آئے تو ہمارا ریئیکشن اس کے سامنے کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر صفی انسان کیا کرے گا؟ یا تو ایسی باتیں کرے گا کہ جو مناسب نہیں ہے، نامناسب باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید انداز مناسب نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدتمیزی، غلط باتیں، غلط انداز، غلط چیزیں، یا بعض اوقات ایسے سوالات، ایسے اشکالات، ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یا آپ سے وہ ایسی توقع رکھتا ہے کہ جو نہیں رکھنی چاہیے، بیجا توقعات۔ ایسی صورت میں جب وہ آ کے بات کرے اور اس طریقے سے وہ غلط، نامناسب چیزیں پیش کرے، تو اس کے جواب میں قرآن و حدیث کہتی ہے کہ حلم سے کام لو، حلم سے کام لو۔ حلم ایسی اس کا بہترین جواب ہے کہ انسان وہاں پہ حلم کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے یا اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کلمات قصار میں مولا کائنات نے حلم سے متعلق گفتگو کی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ بہترین یہ تعبیر پیش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ انسان آ کے کسی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے گفتگو، تو ظاہر سی بات ہے کہ فدام، پھر وہی وہ مسئلہ ہے کہ وہ جانور آ رہا ہے اور آنے کے بعد یا کسی چیز میں نقصان پہنچا رہا ہے یا
کاٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے منہ پہ لگا دیا جائے کہ وہ بند ہو جائے. وہی حلم ہے، حلم کے ذریعے سے اس کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید بھی بہت واضح اور کلیئر انداز میں ایسے لوگوں کے سامنے خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 63 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلامہ. اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، آہستہ آہستہ. اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ حجت و تکرار یہ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا بہترین طریقہ ہے کہ جب ان کے منہ کو بند کرنا ہو تو انسان حلم سے کام لے، برداشت سے کام لے. ورنہ اگر انسان ان کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ ایک جملہ کہے گا ادھر سے 10 جملے، کیونکہ یہ ایک بہت فطری چیز ہے. خود مولا کائنات کا قول ہے کلمات قصار میں ہی، امام فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل مکمل ہوتی ہے یا کمپلیٹ ہوتی ہے تو انسان کم بات کرتا ہے، اسی لیے جاہل زیادہ بات کرتا ہے کیونکہ اس کو سوچنا تو ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی بولتا ہے. تو ایک جملہ بولیں گے تو وہ ظاہر سے کہ تم العقل ہے نا، وہ صفی ہے، اس کے ہاں عقل نہیں، تو حتماً وہ ایک کے مقابلے میں 10 بولے گا. عقل و صفاحت کا جب مقابلہ ہوگا، لہذا انسان حلم سے کام لے، ورنہ اگر برداشت نہیں کرے گا تو ایک کے مقابلے میں 10. اور مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معیار کے اعتبار سے فرق ہے. خالی یہ نسبت ہونا کہ فلاں کا مقابلہ فلاں سے، یہ خود اس کی توہین. ایک عام انسان کا مقابلہ یہ ہو جانا، طے ہو جانا کہ مثلا جواب دیں گے وہ 10 دے گا، پھر جواب دیں گے تو ایک جھگڑے کی اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے گی. جب اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے گی تو ایسی صورت پیدا ہوگی نا کہ فلاں کا مقابلہ فلاں سے. ہم تاریخ سے مثال دیں تو بات واضح ہوگی. مولا کائنات کے لیے بہت بڑا ان کے اوپر ظلم تھا، ان کی واقعی مظلومیت ہے یہ کہ دشمنی کے اعتبار سے بھی مولا کا نام ایسے لوگوں سے جوڑا کہ جو اس بات کے اہل نہیں تھے. یہ واقعی مولا کائنات کے لیے مظلومیت ہے، یہ توہین ہے مولا کائنات کی. اور نہیں کہ مولا کائنات کی بقیہ ائمہ اطہار کا بھی یہی مسئلہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام مقابلے میں کون؟ یزید جیسا انسان، پسترین انسان، مجبوری ہے کہ اس کو انسان کہنا پڑتا ہے کیونکہ انسانوں کی شکل میں ہے. یہ امام حسین کی مظلومیت ہے یہ کہ آپ کے مقابلے میں یزید کا نام آ رہا ہے. لیکن ظاہر حالات نے وہاں تک پہنچایا. اگر مولا کائنات یا سرکار سید الشہداء قیام نہ کرتے، مقابلہ نہ کرتے تو دین کو نقصان ہوتا، تو دین کی بقا کے لیے. ورنہ یہ ان کے مقابلے میں آئیں، یہ واقعی ایسے لوگ اس لائق نہیں. بہرحال تو یہ ایک ویلو کے اعتبار سے بھی ایک مشکل کا مسئلہ ہے. حلم در واقع انسان کی ایک اخلاقی صفت ہے، انسان کے نفس کی صفت ہے. حلم پریکٹس سے پیدا ہوتی ہے، انسان پریکٹس کرے، برداشت کرے، غصے پہ کنٹرول کرے، پریکٹس سے پیدا ہوتی ہے. انسان کے لیے ایک اخلاقی صفت ہے، اور اس صفت کی بہت اچھائی یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے. کیونکہ انسان برداشت کرے اور اللہ کے لیے اگر برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے کبھی ذاتی فائدے کے لیے دنیا داری ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ، ارے وہ کیا بتائیں 4 پیسے کی بات اس لیے برداشت کر رہے ہیں، فلاں کام نکالنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر انسان اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے اور ظاہری فائدہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اخلاص کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. یہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے نتیجے میں. دوسروں پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے بنسبت دوسروں پہ کنٹرول کرنے کے. کیونکہ دوسروں میں عیب کا تلاش کرنا اور دیکھ لینا یہ بہت آسان ہوتا ہے. اپنے نفس میں عیب دیکھنا اگرچہ اصولاً آسان ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے عیب کو تو ہم پوری طریقے سے جانتے ہیں، دوسروں کے بارے میں تو ہم کو نہیں معلوم.
صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو دوسروں کا عیب تلاش کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی نیت کچھ اور مقصد کچھ اور، لیکن آج کے معاشرے میں ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ آسان کام نہیں ہے کل ملا کے، اور عموماً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حلم کو اپنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کسی بھی مسئلے میں بہت زیادہ ریئیکشن کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حلم سے کام لیتا ہے، ایک مرتبہ برداشت کرنا، پھر اس کے بعد پھر تو اب اس کا غلط اثر یہ پڑتا ہے کہ معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ارے یہ تو کمزور تھا، چپ ہو گیا، ہوتا نہیں فلاں ارے 4 بات سنا دی۔ دنیا اس چیز کو کمال سے دیکھتی ہے، ویلوز دنیا میں بدل گئے، ارے ایسا کر دیا اس نے، اس کو وہ کر دیا۔ ایسی صورت میں یہ بیچارہ اللہ کے حکم پہ برداشت کر لے جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ چپ ہو گیا، نہیں کہہ پایا کچھ، کہے تو بہت کچھ آدمی، لیکن حلم ہے۔ اللہ یعنی اختلاف کو، فساد کو بڑھانا نہیں چاہتا ہے، اس کو آگے نہیں لینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں برداشت کر۔ لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ قول ہے، امام فرماتے ہیں انا من جاوب السفیہ وکافأہ قد وضع الحطب علی النار، جو شخص بھی سفیہ سے مقابلہ کرے گا یا اس کا جواب دے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے آگ میں لکڑی ڈال دی۔ لکڑی ڈالنے سے تو آگ نہیں بجھتی ہے نا، لکڑی ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے۔ سفیہ کا جواب دینا ایسے ہی۔ دوسری حدیث کہ جس میں خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحلم حجاب من الآفات، حلم آفتوں کے مقابلے میں، جو سفیہ کی طرف سے آفتوں کے مقابلے میں حجاب ہے، ایک پردہ ہے، یعنی آفتوں کو روک لیتا ہے، آفتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں یہ طے ہو جائے کہ جب بھی اختلاف کے حالات پیدا ہوں، مشکلات پیدا ہوں، ایسی صورت میں کوئی بھی ایک برداشت کر لے، صبر کر لے، حلم کا مظاہرہ کر دے، تو بہت سارے مسائل تو اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بات اختلافات، جھگڑے پھیلتے تب ہیں کہ جب غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر برداشت کر لیں، تھوڑی دیر رک جائیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ پارا نیچے ہوگا، پھر عقل ایکٹیو ہوگی، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں مسئلہ یہ ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، اور آسانی سے اور آرام سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا طرفین میں کوئی ایک آدمی بھی اگر یہ قربانی دے دے، ایک آدمی بھی اس کام کو کر لے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو برداشت کرتا ہے در واقع وہی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ بولنے والا بڑا ہے، اللہ کے نزدیک برداشت کرنے والا بڑا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں برداشت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ
والآثار الباقية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں پہلی مناسبت جو کہ مسلسل وہ ایام ہے، یعنی ایام عزا. سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب و انصار کے قربانیوں کی یاد منانا اور ان کی تحریک اور مقصد کو احیا کرنا، زندہ کرنا، یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے زندگی کے ہر لمحے میں، بالخصوص ایام عزا میں. ایام عزا یعنی عزا داری، اور یقیناً ایام عزا میں کثرت سے عزاداری ہوتی ہے اور ہم سب عزاداری کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. اللہ توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اہم ترین چیز اور بہت بیسک اور بنیادی چیز عزاداری سے متعلق یہ ہے کہ کبھی بھی عزاداری میں مقصد عزا کو فراموش نہ کریں، بھولیں نہیں. مقصد کے ہٹ جانے کے بعد پھر عزاداری بے روح ہو جاتی ہے، اس کی روح نہیں. شکل عزاداری مقصد تھوڑی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی تو جسم تو ویسے ہی نا اس کا، لیکن وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا. آپ بات کیجئے گا جواب نہیں دے گا، سلام کیجئے گا جواب نہیں دے گا، اٹھ کے گلاس پانی نہیں پی، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر روح اس کے اندر ہے تو یہ واقعی انسان ہے، زندہ انسان ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ عزاداری کے روح کو نکال لے. جب عزاداری کی روح نکل جائے گی، عزاداری کیا ہے؟ کربلا کی یاد ہے. کربلا کیا ہے؟ دین کا تحفظ ہے. سرکار سید الشہداء نے اس تحریک کی بنیاد رکھی ہے کہ وہ رہتے وقت تک دین کو محفوظ رکھے گی، بچا کے رکھے گی. عزاداری، اس سے کوئی شک نہیں کہ عزاداری میں ہے یہ صفت. عزاداری کی کوالٹی ہے کہ وہ دین کو محفوظ رکھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہمارے پاس جو عزاداری ہے، جو طریقہ ہے، اس میں سے روح نکل گئی تو ہماری انجام دی جانے والی عزاداری ہمارے دین کو نہیں بچا سکتی. اصل عزاداری میں ہے یہ صلاحیت. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ اس طاقت کو چھین لے تاکہ دین نہ بچنے پائے. دین کے خلاف جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ساری چیزوں کو یہ دشمن کی پالیسی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن شناسی ایک بہت اہم موضوع ہے، خاص کر کے عزاداری سے متعلق. دشمن پریشان ہے عزاداری سے. عزاداری کا بہت اہم آؤٹ پٹ یہ ہے کہ عزاداری مثلا اس وقت کہ جب یہ تحریک واقع ہوئی، کربلا کا واقعہ ہوا اور یہ قافلہ کوفے اور شام سے گزرا، تو کوفے والے کہ جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے قیام میں، انہوں نے خود سے قیام کر لیا. شام والوں کے پاس غلط دین تھا، یعنی سب تبدیل ہو گئے. آپ دیکھیں عزاداری کا یا کربلا کی تحریک کا کتنا فاسٹ اثر پڑا، پورے شہر تبدیل ہو گئے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، اگرچہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتی ہے امام کی سیرت
امام نے جو کچھ اس راستے میں انجام دیا اور پھر اس کے بعد شام پہنچ کے جو انجام دیا، دربار شام میں جس شجاعانہ انداز میں آپ نے یزید کو للکارا، جواب دیا، جو حالات پیش آئے، یقیناً پھر اس کے بعد واپس مدینے میں آ کے جو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز انجام دی ہیں، جس طریقے سے دین کو پیش کیا، ایک بہت بڑا اور بہت عظیم کام ہے۔ ان حالات میں اتنا کام ہونا بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ افسوس کی بات ہے کہ امام سجاد کو اس حیثیت سے بہت کم پہچانا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ افراد میں تبدیلی ہو گئی۔ تو عزاداری کا ایک بہت بڑا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم کو صحیح معنوں میں اپنے وقت کے امام کا ناصر بنائے، اور دشمن اسی لیے پریشان ہے کہ اگر یہ امام کے ناصر بن گئے تو ظاہر امام کا ناصر ظلم برداشت نہیں کرتا، باطل برداشت نہیں کرتا، غلط برداشت نہیں کرتا، اس کے یہاں اس طرح کی مصلحت نہیں ہوتی، اور اگر واقعی صحیح تعداد ہو گئی ناصرین کی تو امام کا ظہور ہو جائے گا، امام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج ہم تاجیل ظہور یعنی جلد ظہور ہونے کے لیے کثرت سے دعا کر رہے ہیں، اور اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن عملی اعتبار سے یہ ہے کہ اس عزاداری کو ہم اس لائق بنائیں کہ اسی فرش اعضاء سے امام کے ناصر نکلیں، اور نکلیں گے اسی سے، یہ کام اسی فرش اعضاء کا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر عزاداری کے طریقہ، اس کی روش، وہ کس طرف جائے، وہ کس حد تک جائے۔ لہٰذا عزاداری کو مقصد عزا سے، مقصد کربلا سے جدا، یہ اگر ایک جملہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہماری عزاداری میں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی ساری باتیں پیش نہیں ہو پاتی اس وقت میں۔ سعودی عرب میں ایک امام کعبہ البتہ تھے، ان کو کافی پہلے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ان کو 10 سال کے قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خطبے میں جو باتیں کہی تھیں وہ باتیں سعودی حکمران کو پسند نہیں آئیں، اور نہ ہی کہ پسند نہیں آئی، ایسا ان کو لگا کہ ان کے خلاف ہیں۔ اس سزا کو عموماً جو دنیا ہے وہ ان کے اسی خطبے سے جوڑ رہی ہے کہ جس میں انہوں نے جو جابر حکمران ہیں ان کے خلاف بات کی تھی، ایسے حکمران کی جن کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتی، کچھ بھی کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی حکمران کے حالات ایسے ہی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ، اگرچہ وہ خود جج رہے ہیں کئی کورٹ میں، لیکن ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور چلانے کے بعد ان کو اریسٹ، وہ ان کے 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ادھر گزرے ہوئے کچھ سال میں بہت سارے اسلامی علماء کو ان لوگوں نے اریسٹ کیا ہے اور سزا دی ہے، البتہ یہ اسی وجہ سے کہ جو ان کی ایک فکر ہے، جو ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، یا جو ان کی ایک تحریک ہے۔ سعودی جو ولی عہد بن سلمان، کہ ظاہر اس کو محمد کہنا اچھی بات نہیں ہے، اس کی جو لبرلائزیشن والی فکر ہے اور ایک اہم جو اقتصادی سماجی اصلاحات کے جو مہم لے کے چل رہا ہے 2030 کے وزن پہ، اس سے یہ علماء مطابقت نہیں رکھتے تھے، میچ نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو اپنے ذاتی مفاد میں یہ علماء رکاوٹ بن رہے تھے۔ لہٰذا ایسے علماء کو اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو سزا سنائی گئی۔ دیکھیں سعودی عرب یا اس جیسے جو ملک ہیں، ان کے یہاں دین کی اہمیت نہیں ہے، ان کے یہاں ساری اہمیت اپنی حکومت کی۔ آیت اللہ شیخ نے میرے کو کیوں پھانسی دی گئی؟ اگر مسئلہ دین کا ہوتا تو بڑے احترام سے، عزت سے بیٹھ کے ان سے بات کی جاتی، اور ایک صحیح راستہ جو دین کا ہوتا وہ نکلتا اور اس پہ عمل ہوتا۔ چونکہ مسئلہ دین کا نہیں تھا، حکومت کا تھا، لہٰذا حکمران کو لگا کہ ان کی باتیں ہماری حکومت کو گرا دیں گی، ہماری حکومت کو نقصان پہنچائیں گی، لہٰذا شیخ نمر کو اریسٹ کیا گیا، مقدمہ چلا، ظاہر سارے مقدمے ظاہری اور دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے ان کو 10 سال کے قید کی سزا سنائی گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درواقع دین کے نام کو یوز کرتے ہیں اپنے عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن
تاریخ گواہ ہے، موجودہ حالات گواہ ہیں کہ ایسے لوگ کچھ مدت تک، بہت شارٹ ٹرم تک تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حقیقت بھی سامنے آتی ہے کھل کے، اور جو بھی جس کو یہ طاقت سمجھتے ہیں وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ پھر وہ عہدہ بھی چلا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ دین کو بیچتے ہیں، وہ ساری چیزیں، یعنی جسے کہا جائے کہ نہ دنیا ہاتھ میں رہتی ہے اور دین تو پہلے سے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت جس تیزی سے ظلم و ستم میں آگے بڑھ رہی ہے، مسلسل یمن پہ ظلم، وہاں پہ جو موجود افراد ہیں ان پہ ظلم، وہاں پہ شیعہ فرقے کے اوپر مسلسل ظلم، ان کو اریسٹ کرنا، جیل میں ڈال دینا، مختلف موقعوں پہ، الگ الگ موقعوں پہ پھانسی سنا دینا، یہ بڑھتا ہوا ظلم بتا رہا ہے کہ سعودی حکومت دن بدن کھوکھلی اور کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں پہ بھروسہ اور تکیہ کر کے یہ لوگ اپنے کو مضبوط سمجھ رہے ہیں، ابھی ان کا وجود خطرے میں ہے، تو خب ان کی حیثیت کیا ہے، یا جو کہا جائے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ لہٰذا ظلم کی جو داستان ہے بہت لمبی نہیں کھنچتی۔ اسی طریقے سے زائنزم حکومت کی طرف سے مختلف فلسطینیوں کو قید کیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کو بتائے ہوئے، اور ان کو کافی دنوں تک قید میں رکھا جاتا ہے، مختلف سزائیں دی جاتی ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہاں پہ فلسطینی ہے کہ جن کو غیر قانونی طریقے سے اریسٹ کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا، وہ تقریباً 160 دنوں سے بھوک ہڑتال پہ، 160 دنوں سے بھوک ہڑتال پہ۔ ابھی ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ جب سے وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں وہ صرف پانی پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا ویٹ 45 کلو کم ہو گیا، اور بھی صرف 40 کلو کا، 40 سال کا آدمی، 40 سال کا آدمی۔ ان کا نام خلیل عود، یہ 2005 سے اب تک 5 مرتبہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا۔ یہ اریسٹ ہونے کے حساب سے ایک آدمی، ایسے بہت سے لوگ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا۔ عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی اور کسی اور ملک میں کیا ہوتا تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، بہت سے لوگ پہنچ جاتے، انسانی حقوق بھی دکھائی دیتا، سب کچھ دکھتا، لیکن چونکہ یہ فلسطینی ہے، فلسطینیوں نہیں معلوم، یہ دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے ادارے فلسطینیوں کو شاید انسان نہیں سمجھتے، یمنیوں کو شاید انسان نہیں سمجھتے۔ کیا وجہ ہے؟ مسئلہ ان کا ہی نہیں ہے صرف، افسوس تو ان بے غیرت مسلمان حکمرانوں پہ ہے کہ وہ بھی شاید نہیں سمجھتے، شاید ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ انسان تو چھوڑیں، اتنے مظالم تو حیوانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، اتنے ظلم تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے آج کتنی باتیں کی جاتی ہیں، جانوروں کے یہ حقوق ہے، یہ ہے وہ۔ اب دیکھیں غرب وغیرہ یورپ میں، حتماً آپ لوگ جانتے نہیں جانتے ہو، دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جانوروں کو کیئر کرتے ہیں، اگر کہیں جانور پہ فوراً پولیس پہنچ جائے ہے وہ۔ کیا انسان کو تم نے اس کیٹیگری میں بھی نہیں رکھا ہے؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں تھرڈ پارٹی، اگرچہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتا اس مسئلے میں، ان کو بھی یہ فرق نہیں سمجھ میں آتا، نہیں دکھتا کہاں جا رہی دنیا، کس حساب سے فیصلے ہو رہے ہیں، کس حساب سے لوگ ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خود ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سلسلہ سامنے آیا ہے، اور ایک آواز اٹھی ہے کہ حلال کے کھانے پہ پابندی لگائی جائے۔ کتنی چھوٹی، نیچ، جاہلانہ اور احمقانہ باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بھی آواز کو اٹھانے والا جاہل اور انبھک ٹائپ کا ہوگا تو باتیں بھی اسی معیار کی ہوں گی، اسی اسٹینڈرڈ کی باتیں ہوں گی۔ لیکن کچھ تو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جس کا انسان پاس و لحاظ رکھتا ہے، کچھ تو ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرنا، ان کے خلاف ظلم کرنا،
ابھی وہ 11 مجرموں کو آزاد کر دیا جانا ہے نا، چل رہا ہے کیس، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. خوب ان ساری چیزوں سے دل نہیں بھرا تو اب آ کے تم رسول کی توہین کر رہے. ایک بار کیا دل نہیں بھرا، دوبارہ کی. اگرچہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو یہ کام ہوا تھا اس کی وجہ سے ہندوستان کو بنوانے ملک بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور جو تھوڑا بہت ری ایکشن ہوا تھا وہ اس کی وجہ بھی وہی تھی. ورنہ کوئی کسی کو خیال وال نہیں ہے کسی اپنے مذہب کا، نہیں ہے کہ اپنے مثلاً ایسے لوگوں کو کوئی مذہب بھی نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ان کا مثلاً مذہب ہندو ہے اور ہندو مذہب کی ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا کوئی مذہب نہیں، وہ ہندو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. بس ان کو یہ معلوم ہے کہ اس ٹائم ہم کو بظاہر ہندو مذہب کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے میں فائدہ، لہٰذا وہ کر رہے. کل کو اس کے الٹے میں فائدہ دکھائی دے گا وہ کریں گے، کیونکہ پرانے اسٹیٹمنٹس ان لوگوں کے موجود ہیں. ان ساری چیزوں سے جو آج کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں سے انکار کر چکے ہیں. لہٰذا نہ ان کو اس مذہب سے کوئی لگاؤ ہے، لین دین ہے، اور نہ اس مذہب سے. لیکن ایک جو بہت بیسک انسانیت ہوتی ہے، بنیادی، حد اقل ان بے غیرتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اس انسانیت کا تو تم خیال رکھو. آج دنیا مانتی ہے کہ ان حالات میں جب کہ عرب کے بدو جاہل چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے والے، کئی نسلوں تک جو ہے وہ قتل کا بدلہ لینے والے، ان جاہلوں کو رسول نے آ کے انسان بنایا. رسول ہیں ہی رسول رحمت، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. انسان کو انسانیت کا سسٹم دیا ہے، نظام دیا، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے، قبول کرتی ہے. تمہاری یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تم جاہل مطلق ہو، تم کو معلوم ہی نہیں کہ رسول نے کن کاموں کو انجام دیا ہے، کیسے. بس خالی اتنا معلوم ہے کہ اس کی مخالفت کرنی. لہٰذا یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کو شدید ٹھیس پہنچائی. ہم اس کی پرشدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگرچہ جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں آپ کے، لیکن پھر بھی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم مطالبہ کریں آپ سے کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد اور سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے یہ اس کے بعد پھر کوئی ہمت نہ کر سکے کہ ایسی کسی حرکت کو انجام دے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.